ریزن یہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا اختیار صوبائی حکومت کے پاس جا چکا ہے 2010 سے، اور 25ویں ترمیم کے بعد جب قبائلی علاقے صوبے میں ضم ہو چکے ہیں، اس کے بعد وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کے لیے کمیٹی بنائے، اس کے لیے لیجسلیشن کرے، اس کے لیے ریکمنڈیشن دے. اس کے لیے لیجسلیشن کرنا، کوئی قانون سازی کرنا، کوئی موضوع زیر بحث لانا، اس کے لیے کوئی تجاویز درنا، یہ صرف اور صرف صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی ثوابدید ہے. اس لیے آج ہم نے اس کی شرکت نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کریں گے. ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کمیٹی کو ڈسبینڈ کرے. یہ علاقہ بڑا سینسٹیو ہے، لوگوں میں ایسا کوئی سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو یہ مرجر کی طرف جو ہے اس کو ختم کرنے کی ایک سازش ہو. لہٰذا وفاقی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ فوراً ڈسبینڈ کر دیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہے وہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی وہ اپنے انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے رہیں گے. اقبال افریدی صاحب ہمارے ممبر ہیں زور سے بولیں گے. کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، یہ بھی اس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، موج ڈسٹرکٹ سے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ملکی حالات دیکھ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر ایشو ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ختم ہے، اور 3 ادارے عدلیہ، انتظامیہ و مکننہ مفلوج ہو گئے ہیں. اور آپ گواہ ہے کہ ہم 16 مہینے فلور آف دا ہاؤس چیختے رہے ہیں. ہم نے قبائلی عوام کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے اپنا حق مانگا، ہم نے بارہا ان سے مطالبہ کیا کہ قبائلی عوام پہ آپریشن نہ کرے، وہاں پہ جو میگا پروجیکٹ ہے اس کے لیے فنڈ ریلیز کرے. لیکن دنیا کا مسلم اصول ہے کہ پہلے سہولتیں دے پھر ٹیکس لے. انہوں نے الٹا 10% ٹیکس لگا کے قبائلی عوام جو بے سر و سامانی کی حالت میں کیمپوں میں پڑے ہیں، جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان پہ ٹیکس لگایا. اب بات ہوئی یہاں پہ جرگی کی، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بانی چیئرمین کا، میں اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین کا، اور صوبائی اور ایم پی اے و قومی اسمبلی ممبران کا کہ انہوں نے مائننگ اور منرل بل کو روکا. ڈرامہ اس سے شروع ہوتا ہے. وفاقی حکومت کو جیسے ہی پتہ چلا کہ عمران خان مائننگ اور منرل کا بل صوبائی اسمبلی سے پاس نہیں کروائے گا، تب بھی انہوں نے ڈرامہ رچایا. میں ممبر ہوں سے پران کمیٹی کا، وہاں پہ کبھی یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی کہ یہاں پہ ایک قبائلی علاقوں کے لیے جرگہ یا ان کی سٹیٹس چینج کرنے کا کوئی وفاقی حکومت کوئی فیصلہ کرے کہ ان کی حالات زر بہتر ہو. لیکن انہوں نے اب تک اس پہ بات ہی نہیں کی. اب مائننگ اور منرل تک رسائی کے لیے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، یہ باہر کی دنیا کے ساتھ یہ ایسا ڈرامہ رچا رہے ہیں. میں واضح کروں کہ نہ تو وفاقی حکومت کی یہ اختیارات ہے کہ وہ صوبے میں انٹرفیرنس کرے، اور نہ قبائلی عوام اور نہ ہی ممبر قومی اسمبلی اور نہ صوبائی حکومت ان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ وہاں پہ انٹرفیرنس کرے اور قبائلی علاقے جات کے سٹیٹس چینج کرے. قبائلی عوام کا جرگہ سسٹم، آپ کراچی جائے وہاں پہ جرگہ کروائے، کسی مرڈر کا جرگہ کروائے، آپ عدالت چلے جائے تو وہاں پہ بھی جرگہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ڈرامے جو قصے کہانیاں ہیں یہ منرل تک رسائی ہے. لہٰذا اس کو ہم ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں اور ان کی جو کمیٹیاں اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. سہیل افریدی صاحب ہمارے منسٹر بھی ہیں اور موج ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور یہ صوبائی اسمبلی سے ان کی نمائندگی کریں گے. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح ہمارے سابقہ گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب اور چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ایم این اے اقبال افریدی صاحب نے کہا کہ ان کی بدنیتی ہے یہ جو بھی ابھی کرنے جا رہے ہیں. اگر فرض کریں ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو جس طرح انہوں نے سرتاج عزیز رپورٹ میں ہم سے کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے سالانہ 100 بلین فنڈز دیں گے، آپ کے لیے جو ہے ہم 3% ڈویزیبل پول میں رکھیں گے، آپ کے لیے ہم 1% وار آن ٹیرر میں دیں گے،
تو ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ رقم ہمارے لیے ریلیز کرتے تاکہ جو ہماری محرومیاں ہیں قبائلی اضلاع کی وہ ختم ہوتی، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں یہ ترقیاتی فنڈ ان کے جو نان الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کے ذریعے یہ وہاں پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن صوبائی اسمبلی کے فلور سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد دوسری بدنیت تھی، انہوں نے جو ہے اس جرگہ کمیٹی کے فارم میں ہم پر مسلط کرنا چاہا، اس کو بھی ہم یہاں سے مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پیورلی بدنیتی پر مبنی ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبے کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں جتنی بھی انتظامی امور ہے وہ سنبھالے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سابقہ فاٹا وہ کے پی کا حصہ ہے۔ اگر فرض کریں ہمیں وہاں پر جو ہے جرگہ سسٹم مضبوط کرنا ہے تو یہ اختیار ہماری صوبائی گورنمنٹ کا ہے، یہ ہماری پروونشل اسمبلی کا ہے، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، جس کا کام ہے حفاظت کرنا وہ لیکچر دیتے پھر رہے ہیں، جن کا کام ہے انصاف دینا وہ چٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا کام ہے لیجسلیشن کرنا وہ جو ہے بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ اس لیے جو جن کا کام ہے برائے مہربانی وہ کریں۔ ہم صرف یہ مرکزی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو آپ لوگوں نے کمٹ کیا تھا وہ فنڈ دے دیں، باقی ہم جانیں، ہمارا کام جانیں۔ قوم ہمارے ساتھ متفق ہے، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پر کلیئر کٹ میجورٹی حاصل کی ہے سابقہ فاٹا سے، تو انشاءاللہ تعالی جرگہ بھی ہم بحال کریں گے، وہاں کی محرومیاں بھی ہم ختم کریں گے۔ آپ لوگوں کا جو فرض ہے برائے مہربانی وہ کریں۔ شکریہ جناب ہمارے لا منسٹر ہیں آفتاب عالم صاحب یہ بات کریں گے اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا۔ پلیز اس کو ذرا تھوڑا کیونکہ انہوں نے بہت زور سے بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے مشران نے یہاں پہ بات کی بڑی تفصیل سے۔ اب ہم جس ایشو کے اوپر بیٹھے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سیفران منسٹری نے آج ایک میٹنگ بلائی تھی، انہوں نے انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی صوبے کے مسائل میں، حالانکہ مرجر کے بعد یہ ٹوٹلی پروونشل گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ جو بھی لیجسلیشن ہو وہ اپنے مرج سائڈ کے ڈسٹرکٹس کے لیے کرے۔ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اگر آپ کو علم میں ہوگا کہ 2020 کا ایکٹ ہمارا موجود ہے صوبے میں، وہ آلریڈی ان پلیس ہے، اس میں ہم اور بھی مزید بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ کیا ضرورت پیش آئی کہ سیفران منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر صوبے کے معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سہیل صاحب نے بتایا کہ اس سے بیشتر بھی انہوں نے پلاننگ منسٹری سے ایک سٹیئرنگ کمیٹی نوٹیفائی کی تھی جو کہ AIP ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام جس میں 3% جو 10 سال کا وعدہ کیا گیا تھا جو بھی وفاق نہیں دے رہے ہیں اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکیم کریں گے، حالانکہ یہ ٹوٹلی صوبے کا حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے وہاں پہ الیکٹڈ ریپس آلریڈی موجود ہیں مرج سائٹ کے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے ان سکیمز کو۔ دوسری سب سے اہم بات کہ ایک طرف تو یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے مرجر کیا تھا، دوسری طرف یہی PMLN اور ان کی PDM کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ جب سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے سنس فروری 2024 تو وہ مختلف طریقوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو انٹرفیئرنس کریں اور دوسری طرف وہ ہمارے فائنینشیل جتنی بھی اوبلیگیشنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ AIP میں فنڈ انہوں نے روکا ہوا ہے 16 جولائی سے، دوسری طرف PSDP کا جتنا شیئر بنتا ہے۔ تیسری بات دیکھیں 3% جو وعدہ کیا گیا تھا مرجر میں جو سرتاج عزیز کی کمیشن تھی اس میں وہ 3% 2018 میں 100 ارب بنتا تھا، یہ کرنٹ جو فائنینشیل ایئر ہے اس کے حساب سے وہ 223 ارب ایک سال کا بنتا ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اب تک ان ساروں پیسوں میں جو 1000 ارب سے زیادہ بنتے ہیں اس میں صرف اور صرف 132 ارب اب تک آ چکے ہیں 2018 سے۔ دوسری طرف NFC کا جو بارہا ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر پروٹیسٹ کر چکے ہیں، NFC شیئر ہمارا پرانے صوبے کا جو شیئر ہے وہ 14.62 ہے، 14.62 اور مرجر کے بعد وہ شیئر ہمارا بنتا ہے 19
4.62 यानी 4.84 जो है वो एडिशनल हमारा शेयर बनता है। आपके इंफॉर्मेशन में लाना चाहूँगा कि सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 और 25 के हिसाब से 4.84% जो हमारा एडिशनल शेयर बनता है मर्जर के बाद, वो बनता है 360 अरब से ज़्यादा एक साल का, जो कि हमें नहीं दे रहे हैं वफाकी हुकूमत। तो ये सारे मामलात हैं, एक तरफ वो हमें अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहे, दूसरी तरफ वो सूबे के मामलात में बेजा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कभी वो टैक्स लगा रहे हैं हमारे पाटा और फाटा के लोगों के ऊपर, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल। आपको पता है कि खान साहब के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन अमान आ चुका था, लोग मुतमईन थे, ना कोई दहशत गर्दी थी, ना ड्रोन हमले थे। अब अचानक जो है जो ही PDM हुकूमत आ जाती है, फिर फाटा में जो है फाटा की जितना भी बेल्ट है उसमें बाढ़ लगाने के बावजूद, जिसके ऊपर अरबों रुपए लग चुके हैं, फिर दोबारा इंसर्जेंसी जो है वो सर उठा लेती है, फिर धमाके भी शुरू हो जाते हैं, लोगों से रैंसम भी शुरू हो जाता है। और कल मेरे शहर के कोहाट के 3 FC के मुलाजमीन के सर कटे हुए जो है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये हालात हैं, और दूसरी तरफ आप उन लोगों के साथ उनका ड्यू शेयर नहीं देकर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। बस मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा, अपने ज़हन में रखिएगा, और मैं ये सबको पैगाम देना चाहता हूँ